السلام علیکم بچوں، کیسے ہیں؟ امید ہے کہ آپ لوگ ٹھیک ہوں گے۔ بچوں، آپ سبھی کا خوش آمدید ویلکم، سواگت ہے ایڈوفیو یوٹیوب چینل میں۔ آپ کو اس چینل میں اردو سے ریلیٹڈ جتنے بھی ٹاپکس، گرامر سے جڑی ہوئی اردو کورس اے اور کورس بی کی تعلق سے اس چینل میں اپلوڈ کیا جا رہا ہے، اور آپ لوگ 1 بائی 1 دیکھ سکتے ہیں تاکہ آپ کو مدد ملے۔ تو آج کی اس کلاس میں ہم لوگ اردو کورس اے کہ جو فرسٹ ٹرم میں عملی قواعد ہے اس میں یہ ٹاپک مینشن ہے، اس سے کوشچن آئیں گے MCQ۔ تو سب سے پہلا ہم لوگ علم بیان سمجھتے ہیں ہے کیا، ڈیٹیلی ایکسپلانیشن کے ساتھ۔ تو جیسے آپ کو یہاں دکھائی پڑ رہا ہے، ایک مشرا ہے، اس مشرے کی مدد سے سمجھا رہے۔ تو اس شاعر کو پڑھیے اور غور کیجیے۔ آپ لوگ کو یہ شاعر نیچے دیا ہوا ہے، اس کو پڑھنے بول رہا ہے اور غور کرنے بول رہا ہے۔ گلدستہ معنی کو نئے ڈھنگ سے باندھو، گلدستہ معنی کو نئے ڈھنگ سے باندھو، ایک پھول کا مضمون ہو تو 100 رنگ سے باندھو۔ کسی بات کو دلکش اور پر اثر انداز سے کہنے کے بہت سے طریقے ہو سکتے ہیں۔ کسی بھی بات کو کہنے کا بہت ہی وچتر الگ الگ طریقے ہو سکتے ہیں، دلکش اور پر اثر انداز طریقے ہو سکتے ہیں۔ اسی طریقے کو ہم لوگ جس برانچ میں استعمال کرتے ہیں اسے علم بیان کہتے ہیں۔ تو سب سے پہلا علم بیان کا ڈیفینیشن جان لو کیا ہے۔ وہ علم جس کے ذریعہ ہم کسی بات، کلام کو دلکش اور پر اثر بناتے ہیں، علم بیان کہلاتا ہے۔ کسی بھی بات ہے، کلام ہے، اس کلام میں تاثیر پیدا کرنے کے لیے، دلکشی پیدا کرنے کے لیے، اٹریکٹیو بنانے کے لیے جو میتھڈس یوز کرتے ہیں اسی میتھڈس کو علم بیان کہتے ہیں۔ اور زبان اور بیان پر قدرت ہو تو کہنے والا ایک ہی خیال کو نٹ نئے انداز سے ادا کر سکتا ہے، اس خوبی سے کہ اس میں دلکش اور اثر بھی رہے اور اعزاز و اختصار بھی۔ جیسے نیچے آپ دیکھ رہے ہیں، میر انیس کا یہ بند پڑھیے اور اس کے ذریعہ علم بیان کے مفہوم کو سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ جیسے تعریف میں چشمے کو سمندر سے ملا دوں، قطرے کو جو دوں اب تو گوہر سے ملا دوں، ذرے کی چمک مہر منور سے ملا دوں، خاروں کو نزاکت میں گل تر سے ملا دوں، گلدستہ معنی کو نئے ڈھنگ سے باندھوں، ایک پھول کا مضمون ہو تو 100 رنگ سے باندھوں۔ ایک رنگ کا مضمون 100 رنگ سے باندھنا، یہی علم بیان ہے۔ کیا ہے؟ علم بیان ہے۔ ایک رنگ کو کیا کیا ہے؟ ایک رنگ کا مضمون کو 100 رنگ سے باندھا گیا ہے۔ اسی طرح کسی بھی جملہ کو پرکشش، اٹریکٹیو اور زیادہ پر اثر انداز بنانے کے لیے جو طریقے استعمال کیا جاتا ہے اسے علم بیان کہتے ہیں۔ کسی خیال کو یعنی کسی بھی خیال کو پیش کرنے کے مختلف طریقے ہو سکتے ہیں، جیسے تشبیہ، استعارہ، کنیہ، مزاح، مرشل وغیرہ۔ یہ اعضاء نثر اور شاعر دونوں میں بڑھتے جاتے ہیں۔ اس کے بعد یہاں تشبیہ، شمائل مرتقی میر کا یہ شعر پڑھیے۔ نازکی اس کے لب کی کیا کہے، پنکھڑی اک گلاب کی سی ہے۔ اس شعر میں لب، ہونٹ کو گلاب کے پنکھڑیوں کے مانند بتایا گیا ہے۔ کسی ایک چیز کو دوسرے چیزوں کے مانند بتانا تشبیہ کہلاتا ہے، یعنی کمپیئر کرنا۔ ان دونوں چیزوں میں کسی نہ کسی کی مشابہت کا ہونا ضروری ہے۔ تشبیہ کے 4 جز ہیں۔ مشابہ، جس چیز کی تشبیہ دی جائے، جیسے لب کو گلاب کی پنکھڑی سے تشبیہ کی گئی ہے، اسی طرح اسے مشابہ کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ مشابہ کہتے ہیں۔ اس کے بعد مشابہ با، جس چیز سے تشبیہ دی جاتی ہے، جیسے گلاب کی پنکھڑیوں سے لب کو تشبیہ دی گئی ہے۔ اس کے بعد وضع یا غرض تشبیہ، ایسے شے کو دوسرے شے سے تشبیہ دینے کی کوئی وجہ یا غرض ہوتی ہے، جیسے نازک سرخ لب کو گلاب کی پنکھڑی اس لیے کہا گیا ہے کہ گلاب کی پنکھڑی نازک اور سرخ ہوتی ہے۔ ان دونوں میں نزاکت اور سرخ رنگ وجہ تشبیہ، وجہ شبہ ہے۔ حرف تشبیہ، وہ لفظ جو تشبیہ ظاہر کرے۔ میر کے اس شعر میں لفظ
شی حرف تسبیہ ہے، سی کے علاوہ جیسا، ایشا، ویشا، شاہ، ماند، طرح، گویا، یوں وغیرہ الفاظ بھی تسبیہ ظاہر کرتے ہیں، یہ حرف تسبیہ ہے۔ اس کے بعد استعارہ، میٹافور، کیا ہے؟ کچھ شاعری، پوئٹک ڈیوائس جس کو ہم لوگ انگلش میں کہتے ہیں، میٹافور۔ حشرت موہانی کی غزل کا درج ذیل مطلع پڑھیے اور غور کیجیے کہ انہوں نے محبوب کی تعریف کے لیے کیا الفاظ استعمال کیا۔ روشن جمال یار سے ہے انجمن تمام، دہکا ہوا ہے آتش گل سے شمن تمام۔ دوسرے مصرعے میں آتش گل استعمال ہوا ہے، آتش گل سے مراد ہے دہکتا ہوا پھول یا بہت خوبصورت پھول۔ شاعر نے اس مصرعے میں یہ نہیں کہا کہ اس کے محبوب کا حسن آتش گل کی مانند ہے، اس نے صرف آتش گل کہا اور ہم نے سمجھ لیا کہ اس کا مطلب دہکتا ہوا پھول نہیں بلکہ جمال یار یعنی محبوب کا حسن ہے۔ یہاں لفظ کو اپنے اصل معنی کے بجائے مجازی معنی میں استعمال کیا گیا ہے۔ وہ لفظ جو اپنی اصلی معنی کے بجائے مجازی معنی میں استعمال کیا جائے اور دونوں معنی میں تشبیہ کا تعلق ہو، اسے استعارہ کہتے ہیں۔ استعارہ لفظ مستعار سے بنا ہے جس کے معنی ادھار لینا ہے، اس لیے استعارے میں لفظ اپنے لغوی معنی کے بجائے کسی اور معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ البتہ دونوں لفظوں کے مابین کسی خصوصیت کی بنیاد پر یعنی بنا پر تشبیہ کا تعلق ضرور پایا جاتا ہے۔ استعارے اور تشبیہ میں گہرا تعلق ہے۔ تشبیہ ہی کی طرح استعارے ہے مشبہ اور مشبہ ہوتا ہے، تاہم استعارے میں مشبہ کو مستعار لا اور مشبہ کو مستعار منا کہتے ہیں۔ ان دونوں کے مابین ایک بنیادی فرق یہ ہے کہ تشبیہ میں کسی ایک چیز کو کسی دوسری چیزوں کے جیسا بتایا جاتا ہے اور اس کے اظہار کے لیے حرف تشبیہ یعنی جیسا کی طرح، مانند وغیرہ الفاظ استعمال ہوتا ہے، جبکہ استعارے میں یہ الفاظ نہیں ہوتے ہیں۔ تو یہ تھی کچھ علم بیاں سے جڑی ہوئی، اس کے بعد کچھ اور بھی ٹرم ہے اس کے بھی بارے میں بتائیں گے۔ تو آج کا کلاس اتنا ہی علم